اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اس کی 29 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آئیے تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، اذا شین ذال کے ساتھ ملے گا، میم ساکن کے بعد سین آیا ہے، اظہار یہاں پر شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اذا الشمس کورت، تشدید والا حرف تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، وَإِذَا نون مشدد پر غنہ ہوگا، جو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر ہوگا اور یہاں پر بھی تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں، با الف مدہ ہے، جبا سُيِّرَتْ را پر پڑا جائے گا۔ تشدید والے حرف کا خاص خیال رکھیں، تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں تاکہ تشدید ظاہر ہو، تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وحوش ہا کا خاص خیال رکھیں، حشرت را پر پڑا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا لام ساکن کو ہلانا نہیں، ہا الف مدہ ہے، را پر پڑا جائے گا پیش کی وجہ سے، یہاں پر بھی را پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، تا ساکن ہی رہے گا، تشدید والے حرف کا خاص خیال رکھیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا نون مشدد پر غنہ ہوگا، فو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، زا سختی کے ساتھ پڑھیں، حروف صفیریہ کا حرف ہے، تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا لام ساکن کو ہلانا نہیں، واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کریں، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سُئِلت کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں اور تا ساکن رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا تشدید ظاہر ہو۔ زم یہاں پر نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، قلب ہوگا، اخفا شفوی ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ، تنوین کے بعد حروف اخفا کا قاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، قُتِلَت وقف کی صورت میں تا ساکن ہی رہے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، ہا کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر نرمی سے آپ ادا کریں گے تو دو چشمی ہا نکل جائے گا، یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے۔ نشرت را پر پڑا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، سماء یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
تا ساکن ہی رہے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، حی یا مدہ ہے، سُعِّرَتْ عین کو ادا کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ حمزہ نکل جائے گا. را پر پڑھنا ہے، زبر کی وجہ سے تا ساکن ہی رہے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ عین کے نیچے زیر ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ لام ساکن کو ہلانا نہیں، نون مشدد پر غنہ ہوگا. ز کو سختی کے ساتھ پڑھیں، حروف صفیریہ کا حرف ہے. أُزْلِفَتْ کسی بھی حرکت والے با کو کھینچنا نہیں، تا ساکن ہی رہے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. عَلِمَتْ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ساکن کو ہلانا نہیں. نفسم تنوین کے بعد یارملون کا میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں پر مد منفصل بھی ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. احضرت ہا ساکن پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ہا کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے. ضاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑھنا ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا. علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس. فلا یہاں پر مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف ہے، چھوٹی مد 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر بھی پڑھنا ہے، ساکن بھی ہے، اس پر قلقلہ بھی ہوگا. اقسم بالخنس خا حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑھنا ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا اور سین ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. حمزہ کو زبر دے کر پڑھنا ہے، الجوا و الف مدہ ہے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. رل کنس نون مشدد پر غنہ ہوگا اور وقف کی صورت میں سین ساکن پڑھا جائے گا. ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. الجوار الکنس واللیل اذا عسعس. واللیل لی یالین ہے، اذا ذا الف مدہ ہے، عسعس عین کو ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے. پہلا سین ساکن ہے اور دوسرا سین بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. والصبح صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا. اذا تنفس کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ تھوڑا ادا کریں. والصبح اذا تنفس سین ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت. انہ لقول رسول کریم. انہ نون مشدد پر غنہ ہوگا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لقو قو واولین ہے، قاف مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھنا ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. سو واو مدہ ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا. ری یا مدہ بھی ہے اور میم ساکن جب ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکیم. ذی یا مدہ ہے، قوتن قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین ہے، اظہار حلقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا دال آیا، اخفا حقیقی ہوگا. ذی العرش
را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را ساکن پور پڑھا جائے گا، مکین، کی یا مدہ ہے، نون ساکن ہوگا، وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ذی قوت عند ذی العرش مقین، مطاع ثم امین۔ تو الف مدہ ہے، حروف مستعلیہ کا حرف بھی ہے، تو پور پڑھا جائے گا، مطاع، عین تنوین کے بعد حروف اخفا کا سا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، ثم میم مشدد پر غنہ ہوگا، امین، می یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں جب نون ساکن ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، مطاع ثم امین، وما صاحبكم بمجنون، وما، ما الف مدہ ہے، صا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پور بھی پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد با ہے، اخفا شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیم پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے، نو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، لیکن نون جب وقف کی صورت میں ساکن ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ، قاف حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، را پور پڑھا جائے گا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بالافق، قاف حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، مبی، بی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن جب ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وما، ما الف مدہ ہے، ہوا کو کھینچنا نہیں، علل، غی، غی یالین ہے، غین مستعلیہ کا حرف ہے، پور پڑھنا ہے، بضانین، ضاد حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھنا ہے، نی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں جب نون ساکن ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، وما، ما الف مدہ ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، قاف حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، قو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھے الف کی مقدار کے برابر نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں، شی یالین ہے، اس کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں، طا حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اس کھڑی زبر کی وجہ سے، را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد یرملون کا راہ ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا، جی یا مدہ ہے، میم ساکن ہوگا، وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ای یالین ہے، تذہبون، بو واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن جب ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر یہاں پر بھی وقف ہوگا، وقف بالاسکان، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ای یالین ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ان ہوا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کہا آیا، اظہار حلقی ہوگا، ہوا کو کھینچنا نہیں، الا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد یرملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا، را پور بھی پڑھا جائے گا، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، می یا مدہ ہے، نون ساکن ہوگا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے،
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا شینہ اخفا حقیقی ہوگا. یہاں پر مد متصل ہے شاء، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا. میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. عین نون ساکن کے بعد یارملون کا یا آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا. قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. قی یا مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا بھی ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو 5 الف کی مقدار، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف بالاسکان ہوگا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما الف مدہ ہے، تشاءون یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ شکل میں ہے تو او واو مدہ بھی ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے، لیکن 1 الف کی مقدار کے برابر. الا لا یہاں پر چھوٹی مد ہے، مد منفصل، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں. عین نون ساکن کے بعد یارملون کا یا آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پھر مد متصل آئی ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شاء اللہ، اللہ کا لام پر پڑا جائے گا اس زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. رو زبر کی وجہ سے پر ہوگا. رب العالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں. می یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں جب نون ساکن ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وقف بالاسکان ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم.